بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سب اولین و آخرین میدان حشر میں جمع ہوں گے تو لوگوں میں سخت اضطراب اور ازدحام کی کیفیت ہوگی۔ بس وہ لوگ یعنی اہل محشر کے کچھ نمائندے آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ ہمیں اس حالت سے چھٹکارا ملے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق اور اس مرتبے کا نہیں ہوں، لیکن تم کو چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، شاید وہ تمہارے کام کر سکے۔ پس وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے سامنے شفاعت کا اپنا سوال رکھیں گے۔ وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے، وہ اللہ کے کلیم ہیں جنہیں اللہ نے بلا واسطہ اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، شاید وہ تمہارا کام کر سکے۔ پس وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنی وہی عرض ان کے سامنے رکھیں گے۔ وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے، وہ کلمۃ اللہ ہے، یعنی اللہ نے ان کو انسانی پیدائش کی عام مقررہ اسباب کے بغیر صرف اپنے حکم سے پیدا کیا ہے اور ان کو غیر معمولی قسم کی روح اور روحانیت بخشی ہے۔ تم ان کی خدمت میں جاؤ، شاید وہ تمہارے لیے حق تعالیٰ سے عرض کرنے کی جرات کر سکیں۔ بس یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس کام کا اور اس مرتبے کا نہیں ہوں، تم کو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور شفاعت کے لیے مجھ سے کہیں گے، پس میں کہوں گا کہ میں اس کام کا ہوں اور یہ میرا ہی کام ہے۔ پس میں اپنے رب کریم کی بارگاہ خاص میں حاضری کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دے دی جائے گی، میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی خاص تعریفیں اپنی حمد کے لیے الہام فرمائیں گے جو اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے، تو اس وقت میں انہی الہامی محمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا۔ مستند احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہاں ایک ہفتہ تک سجدہ میں پڑے رہیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فرمایا جائے گا کہ اے محمد سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو، تمہاری سنی جائے گی، اور جو مانگنا ہو مانگو تم کو دیا جائے گا، جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری مانی جائے گی۔ پس میں کہوں گا اے پروردگار، میری امت یعنی میری امت پر آج رحم فرمایا جائے اور اس کو بخش دیا جائے۔ پس مجھ سے کہا جائے گا جاؤ اور جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لاؤ۔ پس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، یعنی جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نکال کر لاؤں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف لوٹوں گا اور پھر انہی الہامی محمد کے ذریعے اس کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے پھر سجدہ میں گر جاؤں گا۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا اے محمد سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، اور جو مانگنا ہو مانگو تم کو دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری شفاعت مانی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا اے پروردگار میری امت، تو مجھ سے فرمایا جائے گا کہ جاؤ اور جن کے دل میں ایک ذرہ کے بقدر یا فرمایا کہ رائی کے دانے کے بقدر بھی ایمان ہو ان کو بھی نکال لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، یعنی جن کے دلوں میں ذرہ برابر یا رائی کے دانے کے برابر نور ایمان ہوگا ان کو بھی نکال لاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف پھر لوٹوں گا اور پھر انہی الہامی محمد کے ذریعے اس کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے پھر سجدہ میں گر جاؤں گا۔ پس مجھ سے فرمایا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو، تمہاری سنی جائے گی، اور جو مانگنا چاہو مانگو تم کو دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا میرے رب میری امت، پس مجھ سے فرمایا جائے گا جاؤ اور جن کے دل میں رائی کے دانہ سے کم تر بھی ایمان ہو ان کو بھی نکال لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، یعنی جن کے دل میں رائی کے دانہ سے
کم تر بھی ایمان کا نور ہوگا ان کو بھی نکال لاؤں گا، اور اس کے بعد چوتھی دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف لوٹ آؤں گا اور انہی الہامی محمد کے ذریعے اس کی حمد کروں گا، پھر اس کے آگے سجدہ میں گر جاؤں گا۔ پس مجھ سے فرمایا جائے گا، اے محمد اپنا سر سجدہ سے اٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو، تمہاری سنی جائے گی، اور جو مانگنا چاہو مانگو تم کو دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری سفارش مانی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا کہ اے پروردگار، مجھے اجازت دیجیے کہ ان سب کے حق میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ کام تمہارا نہیں ہے، لیکن میری عزت و جلال اور میری عظمت و کبریائی کی قسم، میں خود دوزخ سے ان سب کو نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ بخاری و مسلم حدیث میں جو کے برابر رائی کے دانہ کے برابر اور رائی کے دانہ سے کم تر دل میں ایمان ہونے کا جو ذکر ہے، اس سے مراد نور ایمان اور ثمرات ایمان کے خاص درجے ہیں، جن کا ادراک ہم کو تو نہیں ہوتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت اس وقت اس کا ادراک کر لے گی، اور آپ ان درجوں والوں کو اللہ کے حکم سے نکال لائیں گے۔ حدیث پاک کے آخری حصے میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے 3 دفعہ شفاعت فرمانے کے بعد چوتھی دفعہ حق تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں اجازت دی جائے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی دعوت تبلیغ کو تو قبول کر لیا اور ایمان لے آئیں، لیکن دوزخ سے نجات پانے اور جنت میں جانے کے لیے جو اور اعمال کرنا چاہیے تھے وہ انہوں نے بالکل نہیں کیے، تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں ایسے لوگوں کو بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کی اجازت چاہیں گے جن کے پاس کسی درجہ کا معجزات ایمان اور توحید اعتقاد تو ہوگا، لیکن عمل خیر سے وہ بالکل خالی ہوں گے۔ بہرحال اس دن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت مقام کے برسر محشر اظہار کے لیے ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔